اگر آپ بھی تنگ ہیں پنڈی اسلام آباد کی ٹریفک اور شور شرابے سے تو آئیں آپ کو اسلام آباد کی سب سے خوبصورت اور پرسکون لوکیشن پہ رہنے کے لیے لگی ہوئی اپارٹمنٹس، گیدرنگ کرنے کے لیے روف ٹاپ ریسٹورنٹس اور بزنس کرنے کے لیے شاپس اینڈ کارپوریٹ آفیسز پرووائڈ۔ السلام علیکم، دس از عثمان دھاوا اینڈ یو آر واچنگ ڈیجیٹل پرائیویٹ لمیٹڈ۔ آج ہم ڈیز اینڈ ڈیلی ڈیولپمنٹ کے ہائی رائز پروجیکٹ دی ایلیگنسیا کے حوالے سے بات کریں گے، ایلیگنسیا کی لوکیشن پہ، پرائس پہ اور ایلیگنسیا فیوچر میں آپ کے لیے کیا فیسلٹیز لے کے آ رہا ہے اس پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ ایلیگنسیا کا باقی پروجیکٹ سے کمپیریزن تھوڑا سا کریں گے۔ سب سے پہلے ایلیگنسیا کی لوکیشن پر بات کریں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ بیریا کلیئر ٹو کے نام سے واقف ہیں، جس کو بیریا ہلز بھی کہا جاتا ہے۔ اسلام آباد سے اپروچ کرنا چاہیں تو اسلام آباد بلو ایریا سے بیریا ہلز تک کا جو سفر ہے یہ ٹوٹلی آپ کا 15 منٹ کا سفر ہے، 15 منٹ کی ڈرائیو پہ آپ اپروچ کر سکتے ہیں بیریا ہلز کو۔ اور اگر آپ سرینا ہوٹل اسلام آباد سے آپ بیریا ہلز کو اپروچ کرنا چاہیں تو اٹ اونلی ٹیک 7 to 8 منٹس کو۔ پہلے اس سے زیادہ ٹائم لگتا تھا کیونکہ باراکو بائی پاس جو ہے وہ اس پہ کام چل رہا تھا، وہ بنا نہیں تھا۔ اب الحمدللہ باراکو بائی پاس کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ پہلے کافی ٹائم لگتا تھا، اگر آپ بلو ایریا سے بیریا ہلز کی طرف جائیں تو آپ کا 30 to 40 منٹ میکسیمم منیمم لازمی لگتے تھے، لیکن اب باراکو بائی پاس کمپلیٹ ہونے کی وجہ سے وہی جو آپ کا 30 to 40 منٹ کا ڈرائیو تھی وہ آپ کی 10 to 15 منٹس کا، کیونکہ اب آپ کو وہاں پہ رش نہیں ملتا۔ باراکو بائی پاس کو آپ کراس کریں گے، جیسے سے کراس کرتے ہیں رائٹ سائڈ پر بوری روڈ آتا ہے، اس روڈ سے بھی آپ اس کو اپروچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بہت سے لوگوں کو لوکیشن بھی اس کا بھی گائڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو بڑی ایکسپریس وے ہے، جو میں آلموسٹ پنڈی اسلام آباد کے اندر نہیں وہاں پر کیا ہوگا، بڑی ایکسپریس وے جو ہے اس پہ جو آپ کا ٹو پلازا آتا ہے ایکسپریس وے میں، اس ٹو پلازا سے 2 کلومیٹر پہلے رائٹ سائڈ پہ آپ کا بیریا ہلز کا پروجیکٹ ہے، اور بیریا ہلز میں ہمارا بالکل 3 to 4 منٹ کی ڈرائیو پہ آپ کو ایلیگنسیا وہاں پر اس کو اپروچ کر سکتے ہیں۔ اب بات کریں گے ایلیگنسیا کے لیگل اسٹیٹس پہ۔ جب آپ ایلیگنسیا کے لیگل اسٹیٹس پہ بات کریں تو ایلیگنسیا CDA اپروو پروجیکٹ ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے CDA اپروو ہونا۔ CDA اپروو کرانا بہت مشکل کام ہے، لیکن اگر آپ جو ہے اچھا کام کر رہے ہیں، اگر آپ بالکل پرفیکٹلی آپ کے کام میں دونوں ملے نہیں ہیں تو CDA آپ کو NOC ایشو کر دیتا ہے۔ CDA اپروو کروانا بھی مشکل کام ہے، لیکن جو ایک سب سے مین امپورٹنٹ چیز ہے جس کو لوگ بہت زیادہ لیک میں کر جاتے ہیں، بہت سے لوگ اس چیز سے واقف ہی نہیں ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ CDA کے بائی لاس کے اکارڈنگلی اس کو بنایا جائے۔ اگر وہ CDA کے بائی لاس کے اکارڈنگلی نہیں بنے گا تو کل کو آپ کو اس میں بہت سی مشکلیں پیش آئیں گی، جیسا کہ اگر آپ اس میں کوئی پراپرٹی آپ نے پرچیز کر لی ہے، جب وہ پراپرٹی آپ سیکنڈ ٹائم سیل آؤٹ کرنے کے لیے جائیں گے، CDA کے آفس میں جا کے ٹرانسفر کرنے جائیں گے آپ، تو وہ وہاں پہ ٹرانسفر نہیں ہوگی۔ اس کی ایگزامپل سب سے بڑی یہ ہے کہ CDA کے بائی لاس کے اکارڈنگلی اگر آپ دیکھیں تو جو اسٹوڈیو بیڈ ہے یا 1 بیڈ اپارٹمنٹ ہے، اس کا جو سائز ہے وہ منیمم سائز 450 اسکوائر فٹ سے تک ہونا چاہیے، یا تو اس سے 450 اسکوائر فٹ سے زیادہ ہو یا 450 اسکوائر فٹ ہو۔ اگر 450 اسکوائر فٹ سے کم سائز ہے، اس کا 450 اسکوائر فٹ سے سائز کم ہے، تو وہ آپ جب سیل آؤٹ کرنے جائیں گے تو CDA آپ کو ٹرانسفر نہیں ہوگا۔ وہاں پر CDA آفس میں آپ کسی کو اپنی پراپرٹی سیل کرنے کے لیے CDA آفس جائیں گے ٹرانسفر کے لیے، وہ ٹرانسفر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ CDA کے بائی لاس کے اکارڈنگ نہیں بنا ہوا۔ بہت سے لوگ اس چیز سے ناواقف ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ مختلف ہائی رائز پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہاں پہ وہ لوگ ریٹ کم دیتے ہیں اور اسٹوڈیو اپارٹمنٹ یا 1 بیڈ اپارٹمنٹ کا سائز چھوٹا کرتے ہیں، کیونکہ جتنا سائز چھوٹا ہوتا ہے وہ زیادہ اپارٹمنٹ وہاں پہ بنا سکتے ہیں۔ تو سائز چھوٹا کریں گے، آپ کو ریٹ بھی کم دیں گے، آپ وہاں جا کے انویسٹمنٹ کریں گے، کل کو آپ پھر اسٹارٹ ہو جائیں گے۔ تو ایلیگنسیا CDA کے بائی لاس کے اکارڈنگ اپنی ایسوسیشن کو لے کے چل رہا ہے۔ ہمارے پاس جو منیمم سب سے چھوٹے سائز کا اپارٹمنٹ ہے وہ بھی 520 اسکوائر فٹ ہے، 520 اسکوائر فٹ، 520 اسکوائر فٹ کا سب سے چھوٹا سائز کا اپارٹمنٹ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اس سائز کا اپارٹمنٹ آپ کو 1 بیڈ اسٹوڈیو آپ پورے بیریا ہلز میں آپ کو اوپن نہیں کرتے، وہاں جا کے کمپلیٹ کرتے ہیں، کہیں بھی آپ کو یہ سائز نہیں ملے گا۔ ہمارے آس پاس جو وہاں پروجیکٹ مزید بن رہے ہیں، آپ چاہیں تو وہاں وزٹ کر سکتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ کو 520 اسکوائر فٹ سائز کا کوئی بھی چھوٹا اپارٹمنٹ یا 1 بیڈ اسٹوڈیو ہوتے ہیں وہ نہیں ملے گا۔ چلو اگر پرائسز پہ بات کریں تو رائٹ ناؤ آپ پری لانچنگ پرائسز پہ اپنی اپارٹمنٹ کو، شاپ کو، یا اگر آپ وہاں پہ روف ٹاپ ریسٹورنٹس میں کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پری لانچنگ پرائسز پہ آپ ابھی بک کروا سکتے ہیں۔ ابھی جو منیمم ہمارا ریٹ چل رہا ہے وہ 20,500 پر اسکوائر فٹ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، اور یہ جو ہم ریٹ پرووائڈ کر رہے ہیں یہ وہ ریٹ ہے جو ایک بہت مناسب ریٹ ہے۔ اس مارکیٹ اگر آپ جا کے وزٹ کریں تو اس ریٹ پہ کوئی آپ کو پراپرٹی نہیں دے رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بتا چلوں کہ جو ایلیگنسیا ہے یہ ایک جسٹ کمرشل پلازا نہیں ہوگا، یہ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک بلڈنگ کھڑی کر کے نہیں پلازا ہے جو وہاں پہ آ رہا ہے کوئی کسی نے کیا کاروبار شروع کی کسی نے کیا، ایسا نہیں ہوگا۔ ایلیگنسیا بیسیکلی اپنے اسٹینڈرڈس کو فالو کرے گا۔
ہم وہاں پہ جو کمرشل پرپز کے لیے شاپس ہیں وہ ہماری صرف برانڈس کے پاس جائیں گی. ٹوٹلی پاکستان کی جو ویل نون گارمنٹس کے برانڈ ہیں, اس کے علاوہ جو ہمارے ریسٹورینٹس کی اسپیس ہم پرووائڈ کریں گے وہ ہمارے صرف جو پاکستان کی ویل نون ریسٹورینٹس ہیں ان کے پاس جائیں گے. آلریڈی ہماری کافی سارے برانڈس پر اس پر بات بھی چل رہی ہے, اور جو کارپوریٹ آفیسز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں وہ اس لیول کی ہیں کہ اگر آپ ان کو ایک دفعہ وزٹ کریں گے تو آپ خود بولیں گے کہ آپ یہ ایلیگنسیا بیسیکلی سب سے زیادہ جو ایک اٹریکشن کا باعث بنتا ہے وہ اپنی لوکیشن کی وجہ سے بنتا ہے, کیونکہ ایلیگنسیا کی 3 سائڈ اوپن ہے. آپ اگر ایلیگنسیا میں اگر آپ کا آفس ہے تو کیا ہی ویو ہو کہ آپ کے ایک سائڈ پہ ڈیم ہے, لاور ڈیم کا ویو ہے, سامنے آپ کے لش گرین ماؤنٹین ہے اور لیفٹ پہ آپ کے لش گرین ماؤنٹین ہے. تو ایلیگنسیا 3 سائڈ اوپن پروجیکٹ ہے جہاں پہ آپ اگر اپنا اپارٹمنٹ بک کروانا چاہیں تو آپ کو سامنے بالکل آپ کے لاور ڈیم کا ویو ہوگا اور لش گرین ماؤنٹین بنے گا. اب ان لش گرین ماؤنٹینز کی وجہ سے ایک وہاں کا آب و ہوا ہے, جو وہاں کا ویدر ہے وہ باقی اسلام آباد سے کمپیریٹیولی ڈفرینٹ ہے. ایک تو وہاں کی آب و ہوا بہت صاف ہے کیونکہ وہاں پہ سارے لش گرین ماؤنٹینز ہیں. اس کے علاوہ وہاں سے گرمیوں میں بھی اگر آپ جائیں گے تو ایٹماسفیئر آپ کو وہاں پر بڑا مزے کا ملتا ہے. تو ایلیگنسیا بھی ایک ہمارے پاس بہت سی ایسے ریزن ہیں جس کی بنا پر میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ایلیگنسیا باقی پروجیکٹ سے بلڈنگ ہے. ہمارے بہت سے ایسے انویسٹرز ہیں جو اس چیز کے اوپر بلیو رکھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ ہمیشہ سی ڈی اے اور آر ڈی اے یا جو بھی جس بھی ایریا میں آپ پراپرٹی لے رہی ہے وہاں کی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے وہ چیز اپروو ہونی چاہیے. تو الحمدللہ ہمارا پروجیکٹ سی ڈی اے سے اپروو ہے, سی ڈی اے کے بائی لاء سے اکارڈنگلی بن رہا ہے. اگر اس پہ کوئی انفارمیشن لینا چاہے تو آپ آفس آئیں, انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے لیگل ڈاکومنٹس بھی شو کروا سکتے ہیں. جب بھی آپ کوئی ہائی رائز پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کی سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اس کے ڈیولپر کے بارے میں ریسرچ کریں کہ اس کا ڈیولپر کون ہے, کیونکہ اگر اس کے ڈیولپر کی مارکیٹ میں ایک امیج اچھا ہے, اس نے مارکیٹ میں آلریڈی پہلی چیزیں ڈیلیور کی ہیں, تو آپ ہمیشہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے باقی پروڈکٹس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں. تو ایلیگنسیا کو ڈیولپ کر رہا ہے ڈیز اینڈ ڈی ڈیولپرز. ڈیز اینڈ ڈی ڈیولپرز نے ماضی میں کیا کیا ہے اس کے میں آپ کو سب سے بڑی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے بحریہ ٹاؤن فیز 8 میں فورٹس ٹاور کے نام سے ہم نے پروڈکٹ لانچ کی اکتوبر 2021 میں. 3 سال کا انسٹالمنٹ پلان تھا. اگر اکتوبر میں لانچ ہوئی ہے دیٹ مینس کہ 2022 اکتوبر 1 سال, 2023 اکتوبر 2 سال اور 2024 اکتوبر 3 سال لگتے ہیں. مطلب یہ کہ اکتوبر 2024 میں ہم نے وہ چیز ڈیلیور کرنی ہے جو ہماری کمٹمنٹ ہے. ابھی آج جنوری 2024 ابھی ہمارے پاس 9 مہینے پڑے ہوئے ہیں اور ابھی تک ہمارا 95% کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. ابھی تک 95% اوور آل مال پراپر کمپلیٹ ہے. جسٹ 5% کا کام ہے, اور جو ہماری کمٹمنٹ تھی اکتوبر 2024 کی انشاءاللہ اس سے پہلے آپ لوگوں کو اس کی ڈیلیوری ہم دکھائیں گے. اس سے پہلے ہم آپ لوگوں کو پوزیشن دکھائیں گے کہ ود ان فیو منتھس انشاءاللہ ہم اس کی پوزیشن لانچ کرنے جا رہے ہیں. تو جن لوگوں نے ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کی فورٹس ٹاور میں, آج وہ خواہش مند ہے ہمارے ساتھ ایلیگنسیا میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. ایلیگنسیا کیونکہ ایک فورٹس ٹاور تو بہترین پروجیکٹ تھا, لیکن ایلیگنسیا اپنی لوکیشن کی وجہ سے ان سب پروڈکٹس میں سے ایک پریمیم پروڈکٹ پہ زیادہ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا کمپیریزن کروں گا کہ آپ کو ابھی انویسٹمنٹ کیوں کرنی چاہیے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں مارکیٹ ڈاؤن ہے ابھی انویسٹمنٹ نہیں کرنی, پیسہ بہت ہوگی, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ رائٹ ناؤ پاکستان میں کوئی ایک بندہ بھی بتا دے جس کی کمرشل پراپرٹی ہو, کوئی اپارٹمنٹ ہے, کوئی شاپ ہے, کوئی ریسٹورینٹ ہے, جس کا رینٹ اس کرنٹ سچویشن میں پاکستان کی جو چلتی ہے اس میں بھی رینٹ اس کا ڈاؤن آیا. رینٹ ہمیشہ اوپر گیا ہے, رینٹ کبھی ڈاؤن نہیں آتا. جو ریزیڈینشیل پلاٹس ہیں اس میں بہت بڑا ایک گیپ آیا, وہ بہت ڈاؤن آیا. لیکن اگر آپ اس چیز کو دیکھیں اور کمرشل پراپرٹی کو ریزیڈینشیل سے کمپیئر کریں تو ریزیڈینشیل ضرور ڈاؤن آیا, لیکن کمرشل پراپرٹی کا ڈاؤن فال نہیں آیا. کمرشل پراپرٹی ہمیشہ اپ جاتی ہے, اس میں ڈاؤن آنے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا. آلدو اگر آپ نے کسی اچھی جگہ میں انویسٹمنٹ نہیں کیا, آپ وہاں باؤنڈ ہو گئے, آپ وہاں اسٹک ہو گئے, تو اٹس اپ ٹو یو. لیکن جو ایک اچھی انویسٹمنٹس ہیں کمرشل کی وہ کبھی بھی ڈاؤن نہیں آتی ہے, ہمیشہ ان میں آپ کو ایک اچھا رینٹ ملتا ہے. ایلیگنسیا کا جو پروجیکٹ ہے یہ ہمارا ملی ایکسپریس وے کے اوپر ہے. آپ اگر ایلیگنسیا سے ملی کو کمپیئر کریں, ملی اور ایلیگنسیا کا ڈسٹینس کمپیئر کریں تو ٹوٹلی ایک 30-40 منٹ ڈرائیو, آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پہ آپ ملی کو ڈور ٹو ڈور اپروچ کر سکتے ہیں. اور اس ساری جو ایک ڈسٹینس ہے, سارے جو ایک سفر کے درمیان آپ کو کوئی بھی اس سے اس لیول کا پروجیکٹ نہیں ملے گا, کیونکہ اس ایریے میں گورنمنٹ نے گرینری کی وجہ سے جو ہے یہ چیز منع کی گئی ہے کہ وہاں پہ ہائی رائز پروجیکٹ نہیں آئیں گے تاکہ وہاں کی گرینری کو برقرار رکھا جائے. ایلیگنسیا واحد پروجیکٹ ہوگا جو کہ اس روڈ کے اوپر آپ کو ملے گا, ون اینڈ اونلی پروجیکٹ. اور ایلیگنسیا وہ چیزیں پرووائڈ کرنے جا رہا ہے جو اس ایریا میں کبھی کسی نے پرووائڈ نہیں کی. تو
آج ہی اپنے پری لانچنگ پرائسز کے اوپر اپنا اپارٹمنٹ بک کروائیں، اپنی شاپ بک کروائیں. اگر آپ ریسٹورینٹ کے لیے کوئی اپروچ کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. ابھی ہمارے پری لانچنگ پرائسز اویلیبل ہیں، لیکن فیب میں انشاءاللہ اس کے اوپر پراپر مشینری سے کام اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے نیکسٹ منتھ. ابھی جب کام بزنس اسٹارٹ ہوگا اس دن کے بعد آپ کو یہ پرائسز نہیں کر سکتے ہیں. تو آج ہی آپ تشریف لائیں، ہم آپ کو وزٹ کرواتے ہیں، آپ ہمارے پروجیکٹ پر وزٹ کریں، دین انشاءاللہ اس کے بعد آپ ریزنٹ ہمیشہ اپنے کلائنٹ کے لیے پریمیم پروڈکٹ لے کے آتا رہا ہے اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی آپ کو اسی طرح پریمیم پروڈکٹ پرووائڈ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ عثمان بابو کو اجازت دیں. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا. بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.